اہل کشمیر 5 اگست 2019 میں مودی کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کیے جانے کے بعد سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کی نئی لہر کا شکار ہیں۔ مودی کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے ہر طرح کا جبری حربہ استعمال کر رہا ہے۔ مودی نے اپنی سفاک افواج کو کشمیری عوام کو قتل، اپاہج بنانے اور گرفتار کرنے کے لیے مکمل اختیارات دے رکھے ہیں۔ شمالی کشمیر کے ہائے ہاما کپواڑہ میں ایک نامعلوم مسلح شخص نے ساحر احمد خان نامی لڑکے کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ قابض انتظامیہ نے گزشتہ روز پھر ایک بار میر وائز عمر فاروق کو جامع مسجد جانے سے روکا ہے، جس کی انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے شدید مذمت کی ہے۔ انجمن اوقاف نے گزشتہ روز میر وائز فاؤنڈیشن کے اشتراک سے مرکزی جامع مسجد سری نگر میں سالانہ ہجری کیلنڈر برائے سال 144 سے 45 بمطابق 2023 کا اجرابی عمل میں لایا ہے۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فہیم نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر اس لیے عمل درآمد نہیں کر رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کشمیری کبھی بھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر غلام نبی فہیم کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیری عوام کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں خواتین اور بچے بھی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بڑے پیمانے پر شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات نہ کرانے پر مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یاد رہے کہ جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات 8 برس قبل ہو چکے ہیں۔ بی جے پی کو خوف ہے کہ انتخابات میں اسے بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وسطائی مودی کی ہندوتوا پالیسیاں جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بعد اب دلی یونیورسٹی میں بھی فلم کی نمائش کے حوالے سے ہنگامہ جاری ہے۔ دلی یونیورسٹی میں گزشتہ روز آرٹس فیکلٹی کے باہر ہنگامہ آرائی ہوئی اور پولیس نے 2 درجن سے زائد طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ دستاویزی فلم کی نمائش کے اعلان کے بعد اب یونیورسٹی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔